هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری بڑی سعادت ہے اور خوشی کی بات ہے، ہر سال کی طرح حسب معمول مختلف پروگرامز کی طرح کیو ٹی وی نے ایک بہت بڑے ایونٹ کے موقع پر جو کہ ربیع الاول اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے درس قرآن کے عنوان سے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس میں ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، سیرت، شان اور فضائل کے حوالے سے مختلف آیات کریمہ کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ ایک بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت کریمہ ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28۔ اس کا ترجمہ پہلے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی، وہی ہے، اسی کی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے، علی الدین کلی، سارے ادیان پر، سارے دینوں پر اس دین کو، دین حق کو غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور گواہ کے طور پہ خود اللہ ہی کافی ہے، گواہ کے طور پہ خود اللہ ہی کافی ہے کہ اس نے رسول کو بھیج دیا ہے، ہدایت عطا کر دی ہے اور دین حق عطا کر دیا ہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو ہم اپنے ما بعد یا ما قبل سے جوڑ کے دیکھیں کہ سورہ فتح میں یہ کس کانٹیکس میں یہ آیت کریمہ آئی ہے، تو دیکھیں اس کی جو سورت ہے وہ فتح ہے، یعنی سورت کا نام بھی کیا ہے؟ فتح، کامیابی۔ اور اس کامیابی کے نام والی سورت میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے، ہم اس دین کو غالب کر کے رہیں گے، فاتح کر کے رہیں گے، اور اس کو فتح عطا کریں گے۔ سورت بھی فتح ہے اور بشارت بھی کس کی ہے؟ فتح کی ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم اس کو پچھلی آیت کریمہ سے جوڑ کے دیکھیں تو اس میں وہ واقعہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا مدینے میں، کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی نتیجے میں صحابہ کرام کو تیار کیا، عمرے کے لیے نکلے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، وہاں ایک معاہدہ ہوا، آپ واپس مدینہ آئے اور اگلے سال عمرے پہ جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ تو پچھلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللہ، اللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان تھا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ مکے میں داخل نہ ہوں، لیکن ہم آپ کو مکے میں داخل بھی کریں گے اور آپ کو عمرہ بھی کرائیں گے۔ اور اس کی اگلی آیت میں فرمایا میرے حبیب آپ کو صرف عمرہ نہیں کرائیں گے، آپ کو جو دین دیا ہے نا، صرف آپ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ مکہ و مدینہ سمیت کائنات کے چپے چپے پہ آپ کے دین کو غلبہ عطا کریں گے۔ صرف مکہ میں داخل ہونا، عمرہ کر لینا، بات یہاں پر بس نہیں ہوگی، بات تو یہاں سے شروع ہوگی کہ جس مکہ میں آپ داخل ہوں گے عمرے کے لیے، پھر سدا اس میں آپ کا دین باقی رہے گا۔ اور وہی ہوا، پھر مکہ فتح ہوا صلح حدیبیہ کے بعد،
اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا، اس دین کا غلبہ ہوا، تو جو بشارت دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اور اس سے ماقبل کی آیت سے ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے۔ یہ آیت جو ہم نے اس وقت پڑھی ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے ذوق سماعت کی میں نظر کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 28، جس میں اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ دین غالب رہے گا، یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ سب سے بنیادی مرحلہ، اور یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا پلر ہے۔ اگر ہم حضور کی ساری سیرت کو دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر جس آیت کریمہ پہ کھڑا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ آپ کا دین غالب ہوگا۔ پھر حضور کی جتنی سیرت ہے وہ دین کے غلبے کے لیے ہی ہے نا، کیونکہ مقصد اس میں آ گیا کہ ہم آپ کو کیوں بھیج رہے ہیں۔ پہلے مقصد طے ہوتا ہے، پھر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد نہ ہو تو کیا آپ کبھی سفر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہر سفر کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، حضور کا ظہور ہوا، حضور کی مکہ میں تشریف آوری ہوئی، حضور کی مدینہ میں تشریف آوری ہوئی، پھر جو کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ اعلان تھا کہ میرا رسول آنے والا ہے اور میرے رسول کا دین غالب ہونے والا ہے۔ یہ بڑی بنیادی آیت ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے آنے کے مقصد کے حوالے سے۔ کم از کم قرآن کریم میں اس مضمون کی آیت اسی طرح کی 3 دفعہ تو آئی ہے۔ ایک سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 کو اگر آپ دیکھیں گے 33، وہاں بھی یہ آیت آئی ہے۔ وہاں اس طرح آئی ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہاں یہ بتایا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں کے ذریعے نور مصطفیٰ اور نور خدا کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ پھونکوں سے اس کا دین بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے نور مصطفیٰ بجھایا نہیں جائے گا۔ اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اس کے چراغ کی روشنی پھیلتی رہے گی، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہی تو ہے جس نے دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو غالب کر دے۔ یہ سورہ توبہ کا میں نے آپ کو مضمون بتایا۔ یہ سورہ فتح میں دوسری دفعہ آ گئی، اور اس کی پچھلی آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ صلح حدیبیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور تیسری مرتبہ یہی آیت کریمہ سورۃ الصف میں آئی۔ وہاں پہ بھی اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور سورہ صف کی وہ آیت نمبر 9 ہے۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9، یہ 3 آیات ملتی جلتی اس بات کا عہد گویا کہ 3 مرتبہ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اور زمانے بھی 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اور 3 مرتبہ اعلان کر کے کہا ہے کہ ماضی میں بھی مصطفیٰ کا دین غالب رہے گا، حال میں بھی مصطفیٰ کا دین غالب رہے گا، اور مستقبل میں بھی مصطفیٰ کا دین غالب رہے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی اہمیت کو ہم نے سب سے پہلے سمجھا کہ قرآن کریم میں ریپیٹ کے ساتھ، دہرانے کے ساتھ، تکرار کے ساتھ بار بار
اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میرے رسول کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ جس دین کے ساتھ وہ آ رہے ہیں وہ دین کیا ہوگا؟ غالب ہوگا۔ وہ دین کیا ہوگا؟ فاتح ہوگا، غالب ہوگا سب دینوں پر، کیونکہ طرح طرح کے دین لوگوں نے پیش کیے، طرح طرح کے نظریات لوگوں نے پیش کیے، طرح طرح کی سوچیں لوگوں نے پیش کی، سب کچھ ہے زمانے میں۔ کوئی مشرک شرک کی بولی بولتا ہے، کوئی کمیونزم کی بولی بولتا ہے، کوئی کیپٹلزم کی بولی بولتا ہے، کوئی کون سے فلسفے کی بات کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ جتنے فلسفے بیان کریں، یہ جتنی فکریں بیان کریں، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی فکر سب سے اونچی رہے گی۔ یہ جتنے نظریات پیش کریں، مصطفیٰ کا نظریہ سب سے بلند رہے گا۔ یہ اس بات کا اعلان۔ اب آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ایک میں صرف سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کروں گا، صرف سمجھانے کے لیے، صرف ایک تاکہ بات ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ کپڑے کے کتنے برانڈ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، بک رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں۔ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ میں ایک ایسا برانڈ کپڑوں کا لے کر آؤں گا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکے گا اور پوری دنیا میں سب سے اونچا ہوگا، مثال کے طور پہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ اعلان کرنا تو آسان ہے، مگر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا آسان ہے؟ اس کی راہ میں کتنی تکلیفیں آئیں گی، اس کی راہ میں کتنی رکاوٹیں آئیں گی، اس کی راہ میں کتنی مشکلیں آئیں گی۔ اگر ایک کپڑے کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہو تو اس کی تکلیفوں کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو اگر ایک دین، ایک نظریہ، ایک سوچ کی اگر بات ہو اور ہزاروں شیاطین اس کے دشمن بن کے سامنے کھڑے ہوں، تو مجھے بتائیں کہ کتنا مشکل کام ہوگا اس آیت نمبر 28 کا نفاذ۔ مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے وہ جوخم برداشت کیے، وہ اذیتیں برداشت کی، مگر جب آپ اپنی زندگی کے آخری حصے میں فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں گے اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیں گے، تو آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے رب نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی، گواہ ہو جاؤ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں۔